تو اس نعمت کا چرچا کیا کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ یہ مجھے نعمت ملی ہے اور میں اس نعمت پر خوشی اور مسرت کا یعنی جشن کا انتظام کر رہا ہوں۔ اس خوشی نے میرے اندر کو بھی خوش کر دیا ہے، سو اس خوشی نے میرے اندر کو خوش کیا، تو میں اس خوشی کے اظہار کے لیے اپنے باہر اور اپنے باہر کے ماحول کو اجلا کر کے بتا رہا ہوں کہ مجھے رب نے خوشی دی ہے اور یہ اس خوشی کا اظہار ہے۔ جس طرح آپ نعمت ملنے پر اظہار مسرت کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، علماء، محدثین، مفسرین اور صلحۂ امت لکھتے ہیں کہ ہر نعمت فرائے اور ہر نعمت کی اصل وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ میں نے آپ کو پوری تقریر میں، میرا بھی کوئی موڈ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، چونکہ ہم نے دن کو 8-10 پیریڈ پڑھانے ہوتے ہیں تو وہ بچے بھی سن لیتے ہیں، انہوں نے بھی کبھی سبحان اللہ نہیں کہا، تو ہماری تو یہ عادت ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں بھی سبحان اللہ کہو اور کبھی جناب علی ہاتھ کو اوپر کروں، کبھی نیچے کروں، کبھی آپ کہیں آپ کو کہوں جی اونچا سبحان اللہ کہیں، یہ مدینے والا سن لے، عرشوں پر رب سن لے، یہ ہماری عادت کوئی نہیں ہے۔ رب بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، رب کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے خلوص کو، آپ کی نیت کو، آپ کو یہ ہلا جلا کر جو سبحان اللہ کہلوانا ہے، اس سے وہ بہتر دیکھ رہے ہیں کہ کون کس خلوص سے بیٹھا ہے، اور میں آپ کے خلوص و نیت پر کیوں شک کروں؟ آدھی رات بیت چکی ہے، آپ اسی لیے تو بیٹھے ہیں کہ مدینے میں مصطفیٰ راضی ہو جائے، عرشوں پر خالق مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ ہر نعمت کی اصل ذات مصطفیٰ ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں اس کی وجہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اس کی وجہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اگر میرے آقا نہ آتے تو پھر کوئی نعمت ہمیں میسر نہ آتی۔ یہ نعمتیں تو دور کی بات ہے، نعمتیں عطا کرنے والی ذات یعنی ذات خدا، وہ خود خالق کائنات فرماتا ہے اگر میں نے اپنے محبوب کو نہ بھیجنا ہوتا تو پھر میں نہ ظاہر ہوتا نہ میں اپنی پہچان کرواتا۔ یہ میں نے جتنی بھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے ذریعے سے اعلان توحید کروا کے اپنی پہچان کروائی ہے، اس کی وجہ بھی ذات مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی آمد ہے۔ ساؤنڈ والا چلا گیا، ایکو اس کی کم کر جاتا ہے، وہ امام الانبیاء کی ذات ہے۔ تو فرمایا جب عام نعمت ملے تو اس پر اظہار تشکر ہے، عام نعمت ملے تو
اس پر اظہار تشکر ہے، تو جب نعمتوں کی اصل ذات مصطفیٰ ملے تو اس پر کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اس پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا جب میرے محبوب والی تمہیں نعمت ملے تو پھر صرف اظہار تشکر نہیں کرنا، اس نعمت کا خوب چرچا کرنا ہے، گلی گلی نگر نگر قریہ قریہ بتانا ہے کہ ہمیں نعمت مصطفیٰ مل گئی ہے، نعمت مصطفیٰ مل گئی ہے۔ اور یہ کہتے پھرنا ہے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، یعنی ہر نعمت کی جان ذات مصطفیٰ ہے، ہر نعمت کی جان ذات مصطفیٰ ہے، میرے آقا کا وجود ہے۔ اور اس وجود پاک کی وجہ سے یہ کائنات کا قیام ہے اور کائنات کو دوام ہے، اس وجود پاک کی برکت سے کائنات بنی بھی ہیں اور اسی وجود پاک کی برکت سے کائنات قائم بھی ہے، اسی وجود پاک کی برکت سے کائنات قائم بھی ہے۔ یہ دونوں جملے آپ یاد رکھ لیں، اس کے اندر آپ کا عقیدہ بھی ہے اور یہ ایسی حقیقت ہے جس حقیقت سے انکار نہیں ہے۔ یہ کائنات کا وجود اور کائنات کی خشت اول وہ بھی ذات مصطفیٰ ہے، اور کائنات کا یہ جو وجود برقرار ہے یہ بھی ذات مصطفیٰ کی وجہ سے برقرار ہے، یعنی میرے آقا ہیں تو سب کچھ ہے، میرے آقا ہیں تو سب کچھ ہے۔ اور پھر اس کو ایک مصرے کے اندر آپ ذہن نشین کر لیں کہ آقا جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس کائنات کی جو جان ہے، یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کے چلنے میں جو جانے کائنات ہیں اور جو جانے جہاں ہیں وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب کچھ میرے آقا کے دم قدم سے ہے، یعنی میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود انور کے فیض سے ہے اور میرے آقا کی نگاہ کرم کے فیض سے ہے۔ اتنی بات سمجھ لینے کے بعد ہم آتے ہیں آج کی محفل کی جانب۔ اگر کوئی آج اعتراض کرتا ہے کہ کیا ایسی محافل کا انعقاد حضرات صحابہ کرام نے کیا جو آپ کر رہے ہیں، آپ کو 1400 سال بعد دین کا زیادہ پتہ چلا، اس نعمت خدا کا زیادہ پتہ چلا، یا اس نعمت خدا کا سب سے پہلے جن صحابہ کرام کو پتہ چلا کیا انہوں نے یہ سارے لوازمات کیے، اسی طرح محافل کا انعقاد کیا، ساؤنڈ بلایا، یہ مرچیں، یہ جھنڈیاں وغیرہ وغیرہ، کیا ایسا کوئی اہتمام صحابہ کرام نے بھی کیا؟ جب صحابہ کرام نے ایسی محافل کا کوئی انتظام نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں ان سے زیادہ عشق والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ان سے زیادہ محبت والے، ایسا سب کچھ کرنے والے؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ، میلاد مصطفیٰ کا ذکر اور ولادت مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کبھی صحابہ کرام نے نہیں کیا، در حقیقت وہ ظالم شخص صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کرام کے ایمان اور صحابہ کرام کے عشق پر اعتراض کرتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما تھے، ایک جماعت کی صورت میں امام الانبیاء تشریف لائے۔ آپ کسی وہم و گمان میں نہ رہیں کہ میں آخر تک آپ کو کہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، خود ہی آپ نے کہنی ہے۔ ہم نے ایک طرف سے سبق کو شروع کیا ہے، بس چند منٹوں بعد ہم اپنے اختتام پر پہنچ جائیں گے، اور السلام علیکم۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ایسے خطابت کے اندر ایسے پیچ و خم اور ایسی کلابازیاں وہ احباب دکھاتے ہیں جنہوں نے آپ سے پہلے اپنے اکاؤنٹ میں فیس کو منگوانا ہوتا ہے۔ ہماری تو عادت ہے صبح سے لے کر شام تک کالج میں پڑھانا، یہ تو بڑی مشکل سے کوئی بلا لے تو ہم بڑی مشکل سے آتے ہیں، کیونکہ پھر رات ساری ادھر لگا کے جائیں تو ادھر 1000 بچے کے ساتھ سارا دن ہم بددیانتی کریں گے، ادھر پھر 1000 بچے کے ساتھ سارا دن بددیانتی کریں گے، ہم دیانتداری سے پڑھا نہیں سکیں گے ہم، جبکہ وہ بہت بڑا فرض ہے۔ حلال کی کما کے کھانا آپ کی روزی کے اندر، یہ صاحب میلاد کا پیغام ہے۔ آپ کے رزق کے اندر آپ نے ایک لمحہ اپنی ڈیوٹی سے غفلت کر لی تو آپ نے جو پورا مہینہ تنخواہ لینی ہے اس کے اندر ایک لمحے کی تنخواہ حرام شامل ہو گئی، اور آپ کی روزی کے اندر جب حرام کا لقمہ آ گیا تو 40 دن تک اگر آپ کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی دعا مانگتے رہیں تو رب کعبہ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ جاؤ اپنے شہر کے مفتیوں سے بھی پوچھ لو کیا ایسا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، اور اپنے شہر کے باہر کے مفتیوں سے بھی پوچھ لو۔ بات کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ یہ میلاد والے کا پیغام ہے، یہ میلاد والے کا پیغام ہے کہ حلال رزق کے لقمے کھاؤ۔ ایک لقمہ بھی اگر حرام کا پیٹ میں چلا گیا 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں، 40 دن کے اندر اندر آپ نے حج بھی کیا ہے تو وہ بھی قبول نہیں۔ آپ کہیں گے اتنا فتویٰ سخت آپ نے کیسے دے دیا؟ یہ میں نے نہیں کہا، یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے۔ لا شکا فی لسان محمد الرسول اللہ کما لا ریبا فی کلام اللہ، جس طرح اللہ کے کلام میں شک نہیں ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ کی زبان کے اندر بھی شک نہیں ہے، میرے آقا کی زبان کے اندر بھی شک نہیں۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، ارے کچھ بھی پیام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ کس دین کی بات کرتے ہیں ہم؟ جس دین کو شرق سے لے کر غرب تک پہنچانے کے لیے کبھی اس پیارے نبی کو مکہ جیسا شہر چھوڑ کے مدینہ آنا پڑا۔ کس دین کی ہم بات کرتے ہیں، کس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو دیندار اسٹیجوں پر پیش کرتے ہیں، بازاروں کے اندر پیش کرتے ہیں، محافل کے اندر پیش کرتے ہیں۔ کس دینداری کی بات کرتے ہیں جس دینداری کو بچانے کے لیے امام الانبیاء کتنے سال شیب ابی طالب کے اندر قیدی بن کے گزارتے ہیں؟ جس محبوب کے اشارہ ابرو سے، جس محبوب کے اشارہ ابرو سے، حضور کی آنکھ کے اشارہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں اربوں ایسے قیدی جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، محبوب خدا اپنی ابرو کا اشارہ کریں گے، بروز محشر رب فرمائے گا
قیدیو میں تمہارے جرم کی طرف دیکھوں یا یار کے ابرو کے اشارے کی طرف دیکھوں؟ وہ شہب ابی طالب میں قیدی بن کے گزارا کرتے. ہمارا دین پہ کتنا خرچہ ہوا ہے. کیا ایک رات محفل میلاد میں آ کر یا کوئی انتظام کر کے ہم نے سمجھا کہ ہم نے بہت بڑی دین کی خدمت کی؟ انکار نہیں ہے، یہ خدمت دین ہے، یہ سعادت ہے، آپ کی سعادت مندی ہے. اس پر آپ کو لاکھوں اربوں خربوں مبارکیں دی جائیں تو کم ہے. حضور کی مجلس میں، حضور کے ذکر کی محفل میں آ کے آپ کا بیٹھ جانا، یہ سعادت لاکھوں مبارکوں سے بڑی سعادت ہے. لیکن میں آپ کی توجہ صاحب میلاد کے مشن کی جانب لے جانا چاہتا ہوں. شہب ابی طالب کا ماحول تھا کہ حضور کی ایک بیٹی حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، عرض کرتی ہیں ابا جان کتنے دن ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا، ہم نے پانی نہیں پیا، ہم پیغمبر اسلام کی بیٹیاں ہیں، آپ انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، سورج کو واپس موڑ لیں، انگلی پانی کے ایک پیالے میں ڈالیں، کتنے 100 صحابہ پی لیں، اور محمد کی بیٹیاں شہب ابی طالب میں بھوکی پیاسی اللہ کی عزت کی قسم سیرت مصطفیٰ کی اوراق میں پڑھ. میرے آقا اس پتھر پہ بیٹھے تھے، اٹھے، شہب ابی طالب سے درختوں کے گرے ہوئے چند خشک پتے اٹھائے اور اپنے ہاتھ پہ رکھے، اپنے ہاتھ پہ رکھ کے انہیں صاف کیا، صاف کر کے دائیں ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا اے محمد کی بیٹی آج یہی پتے کھا کے گزارا کر لو. میں نے توحید کا علم بلند کرنا، توحید کا علم بلند کرنا ہے. میلاد تو سنتے ہیں، کبھی صاحب میلاد کا دکھ بھی سنا کرو، صاحب میلاد کی تکلیف بھی سنا کرو، صاحب میلاد کے آنے کا مقصد بھی سنا کرو کہ رب نے اپنا محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہو، جو کائنات کی اصل ہو اور جو پہچانے مصطفیٰ، جو پہچانے خدا ہو اور جو خدا کے ظاہر ہونے کی وجہ ذات مصطفیٰ ہو، اس ذات مصطفیٰ نے اس دنیا میں آ کر تمہیں پیغام کیا دیا ہے؟ میرے آقا آئے کیوں ہیں؟ ان کی آنے کا مقصد کیوں ہے؟ کیا ہے؟ اور 12 ربیع الاول کی صبح بہارا تو ہے، اس صبح بہارا کے بعد اس صبح آنے والے محبوب اور محبوب کے غلاموں نے کتنی مشکلات برداشت کی. اسی مکہ کو چھوڑ کر گئے تھے، پھر جب فاتح کی حیثیت سے اسی مکہ میں داخل ہوئے تب تک کتنی شہادتیں دے چکے تھے، کتنے مصائب برداشت کر چکے تھے، کتنی پریشانیوں سے گزر چکے تھے. کبھی اس جانب بھی ہم نے توجہ کی؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہمیں فکر ہی نہیں ہے ہمارا کیا بچا ہے اور کیا لٹا ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے ہم آئے کس لیے تھے اور ہم کر کیا رہے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا کہ ہم نے اس زندگی کے مقصد کو پایا یا کھویا. آپ اپنی دکان پہ بیٹھتے ہیں، صبح 7 بجے دکان کھولتے ہیں، شام 7 بجے بند کرتے ہیں، آپ گنتی کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں، پایا کیا، کھویا کیا، نفع کیا حاصل کیا، نقصان کیا حاصل کیا. کبھی اپنے من کی دکان کا بھی حساب کیا کریں ہم، کبھی اپنے من کی دکان کا حساب بھی کیا کریں، اس کا کھاتا بھی کھولا کریں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے
اس سوال کے جواب کے پس منظر کے طور پر میں نے اتنی ساری گفتگو کی ہے. کیا صحابہ کرام نے اس طرح محافل کو سجایا، بنایا، انتظام کیا، اہتمام کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ چلیں غزوہ احد کا میدان آج بھی گواہ ہے، سید الشہداء کی قبر انور آج بھی گواہ ہے کہ جن حضرات صحابہ کرام کے پاس اپنے شہید ہونے والوں کے لیے کفن کا اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ جناب امیر حمزہ کے چہرے کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں پنڈلیوں تک ننگے ہو جاتے ہیں، اور پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے. ذرا بتاؤ وہ اس زمانے میں میلاد مصطفیٰ کے لیے بینر کا کپڑا کہاں سے لیتے؟ جن کے پاس قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھے وہ جھنڈیاں کہاں سے لیتے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مگر انہوں نے میلاد تو منایا. بہرحال یہ تو حدیث پاک سے ملتا ہے. میرے آقا امام الانبیاء مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ بیٹھے تھے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ قالو، تو صحابہ کہنے لگے آقا ہم یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور ایک روایت میں ہے نشکر اللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کس لیے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور کس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ بل اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ پوچھنا اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب امام الانبیاء خود آگے ارشاد فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ کا جو ذکر کر رہے ہو، شکر ادا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں وَحَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ نے جو ہمیں اسلام کے ذریعے سے ہدایت دی اس وجہ سے اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں. اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں جو اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کی. بس بات اور سوال کا جواب تو یہاں تک کافی تھا. اگر یہیں پر جواب رک جاتا تو شاید پھر بھی آپ پر اعتراض کیا جاتا. میرے آقا فرمایا کوئی اور وجہ بھی ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کی اور اللہ کا ذکر کرنے کی؟ تو صحابہ کہتے ہیں وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، محبوب اللہ کا شکر اس لیے ادا کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو ہماری طرف بھیج کر ہم پر احسان عظیم کیا ہے. اس احسان عظیم کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں اور اس احسان عظیم پر اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. اور وہ احسان عظیم کیا ہے؟ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، وہ منّا، وہ احسان عظیم کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ مومنوں کی جانب ہم نے اپنے محبوب رسول کو بھیجا. کہ مومنوں کی جانب ہم نے اپنے محبوب رسول کو بھیجا ہے، ہم نے یہ مومنوں پر احسان کیا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، آقا یہ جو آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے ہم اس احسان عظیم کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اس احسان عظیم پر اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. تو بتائیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور کی آمد کا ذکر کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ حضور کے میلاد کا ذکر کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے یہ عرض کر دیا تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تم واقعی میرے آنے کا ذکر کر رہے تھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے تو پھر اللہ کی قسم اٹھاؤ.
کیا میرے آقا کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم اٹھاؤ۔ اب میرے آقا قسم اٹھوا رہے ہیں، قسم کہاں لی جاتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سامنے والے پر اعتبار نہ ہو تو قسم لی جاتی ہے، یہ تو صحابہ ہیں، اور پتہ نہ ہو کہ کیا کام کر رہے ہیں، اور پھر یہ پوچھنے والے، قسم لینے والے تو نبی ہیں جن کی شان یہ ہے اپنے غلاموں سے جو ہو بے خبر، وہ آقا ہی کیا ہے، ارے اپنی آقا پہ جو مر مٹ نہ جائے وہ بندہ ہی کیا ہے۔ علامہ قاری شہزاد صاحب، میرے آقا کی شان اور عظمت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم سامنے دیکھتے ہیں اسی طرح ہم پیچھے تمہارے رکوع بھی دیکھتے ہیں، سجود بھی دیکھتے ہیں، اور تمہارے قلوب و اذہان کے اندر جو خشوع و خضوع ہوتا ہے مصطفیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو کسی کے خشوع و خضوع کا اندازہ لگا سکے؟ خشوع و خضوع کا اندازہ لگانا یہ تو دل کی کیفیت ہے، یہ تو دل کے معاملات ہیں۔ کسی صحابی نے یہ نہیں عرض کیا آقا یہ تو شان خدا کی ہے، دلوں کے حال کا محرم تو وہ ہے، ذات خدا ہے، آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ تو وہ نبی جو دلوں کے حال سے واقف ہے، صحابہ کرام کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس پر اللہ کی قسم اٹھاؤ؟ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس پر اللہ کی قسم اٹھاؤ؟ جو نبی مدینے میں بیٹھ کر پوچھنے پر کسی صحابی کی ماں پوچھتی میرا بیٹا شہید ہو گیا، کس کیفیت میں ہے؟ تو آقا فرماتی ہیں وہ تو جنت کے فلاں محل کے اندر بڑے آرام اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا، جنت کی زندگی۔ تو مدینے میں بیٹھ کر جنت میں گزرنے والی زندگی کے لمحات اور جنت والے لمحات بتا سکتے ہیں، سامنے غلاموں کی کیفیت کو دیکھ کر قسم کیوں لے رہے ہیں؟ اگر قسم لے کر نہ پوچھتے تو اگلا رزلٹ کیسے ظاہر کیا جاتا؟ صحابہ نے کہا واللہ اللہ کی قسم نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کس لیے؟ وَهَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، کہ اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کو بھیج کر جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اس احسان عظیم کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی اس کا جواب یہ بنتا ہے۔ حضرات صحابہ کہہ رہے تھے ہم یہی کہہ رہے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ جب صحابہ کرام نے اللہ کی قسم اٹھا دی تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ ہم نے قسم بے اعتباری کی وجہ سے نہیں اٹھائی، ہم نے قسم بے اعتباری کی وجہ سے تم سے نہیں اٹھوائی، بلکہ انعام باری کی وجہ سے یہ قسم اٹھائی۔ یہ نہیں کہ ہمیں تم پر کوئی بے اعتباری تھی اس وجہ سے ہم نے قسم اٹھائی، نہیں، ذات باری تعالیٰ کے انعام کی وجہ سے اور اکرام کی وجہ سے ہم نے تم سے قسم اٹھائی۔ میرے آقا فرماتے آتانی جبریل، ابھی جبریل امی آئے ہیں میرے پاس، فاخبرنی، اور جبریل امی نے آ کر مجھے خبر دی۔ فرمایا قسم ہم نے اس لیے اٹھوائی ہے کہ ابھی میرے پاس جبریل امی آئے، فاخبرنی، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے۔ آقا کیا خبر دی ہے؟ اب اگر وہ خبر سن کر آپ خوش ہو جائیں
وہ خبر سن کر آپ خوش ہو جائیں تو آپ کی مرضی ہے، اس خوشی کا اظہار آپ الحمدللہ پڑھ کے کہیں یا آپ سبحان اللہ کہہ کے کہیں۔ آقا وہ کون سی وجہ ہے جس وجہ پر آپ نے ہم سے قسم لی؟ اور جبریل کس چیز کی خبر لے کے آئے؟ فرمایا فَأَخْبَرَنِي، جبریل نے مجھے خبر دی ہے، اللہ یبائی فی الملائکہ، یہ جو تم میری آمد کا ذکر کر رہے ہو، میرے میلاد کا ذکر کر رہے ہو، اور ہمارے آنے اور ہمیں نعمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، تم ادھر ہمارا ذکر کر رہے ہو، ادھر فرشتوں کو بلا کر فرشتوں کے سامنے میرا خدا تمہارے اس عمل پر فرشتوں کی موجودگی میں فخر کر رہا ہے کہ میرے محبوب کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں حضور کے بعد۔ اتنی ساری گفتگو سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ میلاد پاک کا ذکر کرنا، میلاد پاک کا ذکر سننا ایسا عمل ہے جس عمل کو دیکھ کر ذات باری ملائکہ کی مجلس بلا کر میلاد کی مجلس میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر کرنے والوں پر اللہ فخر کرتا ہے کہ دنیا میں میرے بندے اور میرے محبوب کے غلام ایسے بھی ہیں جو میرے یار کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ ایسا عمل ہے جس عمل پر خدا ملائکہ کی مجلس میں فخر کرتا ہے کہ میرے محبوب کے امتی میرے محبوب کے میلاد اور میرے محبوب کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ بتائیے یہ کتنا بڑا عمل ہے جو آپ کرنے آئے بیٹھے ہیں۔ تو پھر اس عمل کے اندر جتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے، اتنا بڑا خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ بات کی سمجھ آئی نا؟ اتنا بڑا خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اتنے بڑے مجلس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ایسی محفل جو اتنی پاکیزہ ہو کہ خدا ملائکہ کو دیکھے کہ ذرا جنت کے کہے کہ جنت کے نظارے چھوڑ کر ذرا میرے یار کی محفل میلاد کو تو تکو، میرے یار کے غلاموں کی زیارت تو کرو، اور اس کے اندر ہنسی ہو رہی ہو، مذاق ہو رہا ہو، آپ کی جانب سے لطیفے ہوں، خدا نخواستہ نقیب و خطیب کی طرف سے لطیفے ہوں، تو بتائیے ان تمام چیزوں کا اثر قلب مصطفیٰ پہ کتنا گہرا پڑتا ہے۔ میں 10 ربیع الاول کو ایک کتاب کو پڑھ رہا تھا تو النبی اولا بالمؤمنین اس کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کا تعلق اپنی امت کے ساتھ کیسا ہے۔ بس آخری بات ہے آج کی گفتگو کی، سن لیجئے، اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تعلق کی نوعیت یہی ہے تو آپ کو لاکھ مرتبہ مبارک ہو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی میرا تعلق وہ والا نہیں بنا تو پھر آپ کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں، پھر آپ کوشش کریں اور پھر میں بھی کوشش کروں کہ نبی کا اپنی امت کے ساتھ اور امت کا نبی کے ساتھ اور امت کا آپس میں تعلق کیا ہے، امت کا آپس میں تعلق کیا ہے، باحثیت امتی آپ کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے اور میرا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس ساری امت کا باحثیت امت نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے، نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جیسا کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ مومن ایسے ہیں کہ جسد واحد، جس طرح ایک جسم ہے، کیا ہے جس طرح ایک جسم ہے،
کہا کہ مومن سارے کے سارے ایک جسم ہے، اور اس جسم کے اندر جو جان ہے وہ گنبد خضرا کا مقیم تاجدار مدینہ ہے۔ یہ دیکھ لیں، میں نے آپ کو ابھی تک نہیں کہا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، آپ من سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ دھکے سے کوئی کام نہیں کروانا چاہیے۔ مومن کیا ہے؟ علامہ شہزاد صاحب، مومن کیا ہے رضوان صاحب، مار صاحب؟ کا جسد واحد، ایک جسم ہے، سارے مومن ایک جسم ہے۔ وہ جسم جان سے خالی تو نہیں ہوتا، اور اس جسم کی جان، جانے جہاں جانے کائنات ذات مصطفیٰ ہے، جو سارے جسم کی جان ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ تم سارے کے سارے ایک جسم ہو، اور اس سارے جسم کی جان ذات مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر سنیے، یہاں پر میں آپ کو ایک ورک دے رہا ہوں، جیسے ہم کلاس کو ہوم ورک دیتے ہیں، ایک پورے سال کا آپ کو ایک پریکٹیکل کے لیے ہوم ورک دے رہا ہوں۔ اگر آپ اس بات کو سچ سمجھتے ہیں اور سچ نہ سمجھے تو ہم کافر ہوتے ہیں کہ ہم مومن جسم واحد ہیں۔ اگر ہم اس کو سچ نہ سمجھیں تو یہ فرمان مصطفیٰ ہے، تو ہم کافر ہوتے ہیں۔ اور اس جسم واحد کی جان ذات مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کی جان ذات مصطفیٰ نہ سمجھے، اللہ کی عزت کی قسم، کائنات میں ایک دن بھی رونق نہ رہے۔ اگر اللہ اس جان کو کائنات سے نکال دے تو یہ ساری کی ساری کائنات بے روح ہو جائے، بے جان ہو جائے۔ آپ کہیں گے پروفیسر صاحب آپ ایسے نہیں کہیں، ہمیں دلائل دیں، ہم میاں چنو سٹی کے لوگ ہیں۔ آپ 90 موڑ کے پنڈ سے آ کے ہمیں اتنی بڑی بات کریں؟ ہاں، تو میں بڑی دلیل نہیں دینے والا کہ اس دلیل پر میں ٹائم لگاؤں۔ چلیں آپ معراج کی رات ایک لمحے کے لیے جب اس کائنات سے رب نے اس کائنات کی جان کو نکال لیا تھا تو جہاں کنڈی ہل رہی تھی وہاں اس نے ہلنا بند کر دیا تھا، جہاں پانی چل رہا تھا اس نے چلنا بند کر دیا تھا، جہاں بستر کی گرمی تھی وہاں اس نے اپنی حرکت کو بند کر دیا تھا۔ یہ ساری حرکات و سکنات اپنی جگہ پہ رک کیوں گئی؟ اور جب جانے جہاں واپس آئے تو کنڈی وہاں سے چلی جہاں رکی تھی، پانی وہاں سے چلا جہاں رکا تھا، گرمی وہاں سے چلی جہاں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو 30 سال پیچھے لے جاتا ہوں۔ کیا خیال ہے تقریر کو یہاں سٹاپ دیں یا 2-4 منٹ آگے چلیں؟ اب ہاتھ کھڑا کر کے بتا دو تو پھر کرتے ہیں کچھ۔ جی آپ کو 30 سال میں پیچھے لے جاتا ہوں، 40 سال۔ پرانے زمانے میں آپ کے گھروں میں وہ ٹیپ ہوتی تھی جی، اور پرانے زمانے کے نعت خواں ہوتے تھے وہ ظہوری قصوری جی، تو وہ نعتیں پڑھتے تھے۔ پتہ نہیں علماء کرام ان کے لکھنے والوں میں کتنا خلوص تھا اور پڑھنے والوں میں کتنا خلوص تھا۔ سادہ سے لفظ، نہ کسی گانے کی طرز، نہ کسی گانے کا مقطع چوری، نہ مطلع چوری، نہ ردیف چوری، نہ قافیہ چوری۔ توجہ ہے یا نہیں ہے جی؟ وہ سادہ سی نعتیں، بیڑا محمد والا لیندائے تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں۔ یہ کتنا سادہ کلام ہے، کلام سادہ ہے
مگر اس کے اندر جو لطف ہے، جو مزہ ہے، جو سرور ہے، جو چاشنی ہے، جو حضور قلب ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ بڑے بڑے فنکاروں کے کلاموں میں وہ لطف اور سرور آج نہیں آتا۔ جو 70 ہزار بک کے آتے ہیں، جو خود بک کے آیا ہے، وہ تمہیں دین کی ترغیب اور دین کی تعلیم کیا دے گا؟ ایمانداری سے بتاؤ، مصطفیٰ کریم نے دین کے لیے بکنے کا حکم دیا ہے یا دین کو بیچنے کا حکم دیا ہے؟ میرے سوال کا جواب دے دیں آپ۔ ہمیں دین کے لیے بکنا ہے یا دین کو بیچنا ہے ایک ایک رات کے لیے؟ اگر ہم نے اس دین کو بیچنے کے مجرم آپ بھی ہیں، وہ لوگ تو مجرم ہیں، مجرم آپ بھی ہیں۔ آج آپ کے مدارس ویران کیوں ہیں؟ آپ کے مدارس کے اندر بڑے بڑے معلمین اساتذہ، ان فن کے اساتذہ موجود ہیں، مگر پڑھائے کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے ایک سٹیج پر چند مرتبہ اٹھنے بیٹھنے سے جب آپ کو 40,000 مل جائے گا اور اس کو تہجد سے لے کر عشاء کی نماز تک قرآن پڑھائے، پورے مہینے کے بعد 10,000 روپیہ ملے، تو کون بیٹھے دین پڑھانے کے لیے؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ریا جاتا رہا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم سارے مجرم ہیں۔ جو لوگ دین کی طرف راغب نہیں نا، اس جرم میں ادھر والے بھی مجرم، ادھر والے بھی مجرم۔ بہتر ہے کہ بہت جلدی ہم معافی مانگ لیں، بہتر ہے کہ بہت جلدی ہم معافی مانگ لیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ وہ پرانے زمانے میں ٹیپ چلتی تھی، پرانے نعت خان، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی تور نہیں، ہکو تانگ مدینے جاون دی، کوئی دل دی حسرت۔ کمال ہے نا، 2 مصرے ہیں، پوری زندگی کا مقصد و محاصل زندگی ان 2 مصروں میں بیان کر دیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خلوص کا ایک مصرع بھی کافی ہوتا ہے۔ اچھا، خواجہ غلام فرید کا کلام ہے، وہ سریکی والا ہے، ہم پنجابی والے ہیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہا ہا، کوک، ہوک، ہائے، تڑپ، سسک، کیوں دل کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ جو دل سے نکلتے ہیں کلام، وہ سمجھ آئیں یا نہ آئیں، وہ تاثیر رکھتے ہیں، بلکہ وہ تاثیر ایسی رکھتے ہیں کہ وہ کلام بھی تقدیر بدل دیتے ہیں، کیونکہ تقدیریں بدلنے والوں کے لکھے ہوئے کلام ہوتے ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ ٹیپ چل رہی تھی آپ کی اور اس میں شعر تھا، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، ورگا پر آئی بجلی چلی گئی، ٹیپ سے کرنٹ گیا، کرنٹ جان ہے نا، تو کہاں رکی؟ ورگا پر۔ 2 گھنٹے بعد بجلی آئی، بٹن آپ کا اسی طرح دبایا ہوا تھا، تو چلی کہاں سے؟ اب مجھے سمجھانے کی اور زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑے گی، امت کا جسد واحد ہے، یہ ایک جسم ہے، اور اس جسم کی جان ذات مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے نا؟ وہ ایک رات کے لیے اس جہان سے، جو اجسام کا جہان ہے، جو اجسام کا جہان ہے، اس جہان سے ایک رات، لیلن، رات کے کچھ حصے کے لیے جب جان کو نکالا تھا، مکان سے لا مکان پر جان گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ میں سمجھا نہیں سکا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الآخر آیت، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، الآخر آیت۔ جب یہ جان
اس جہاں سے نکل کر، یہ مقام سارا جہاں ہے ایک، جب لا مقام پہ گئی تو یہ سارا جہان کیا ہو گیا؟ بولے نا کیا ہو گیا؟ بے جان ہو گیا، بے جان بھی ہو گیا، جام بھی ہو گیا جی۔ جب واپس آئی جان تو جہاں پر یہ بے جان ہوا تھا وہیں سے چل پڑا، وہیں سے